دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخیں اور 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے اور آج آپ کی خدمت میں لوح قرآنی کا عظیم و شان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا کالے چنوں پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ہر گھر میں کالے چنے یا چاول کے دانے موجود ہوتے ہی ہیں۔ بس ایک مٹھی کالے چنے لے لیں یا پھر چاول کے دانے لے لیں، ان پر یہ عظیم و شان وظیفہ ماہ ذی الحج کی 9 چندی جمعرات کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم کا، جو کہ رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ لوگوں نے اس آیت کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے اور ساتھ میں ایک بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یقین جانیں آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اور آپ لوگ میری بتائی ہوئی جگہ پر چاول کے دانوں کو یا کالے چنوں کو رکھ دیں۔ یقین جانیں ایک ایک دانہ 1-1 کروڑ آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ قبولیت والا مہینہ ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اور دوستوں، یہ ماہ ذی الحج کی 9 چندی جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے، اور آج الف لام میم کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات یعنی لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے صحیح مطلب اور حقیقت صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر سب کو یہ ضرور معلوم ہے ان میں بڑے عظیم و شان راز برکتیں پوشیدہ ہیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ان 3 لفظوں کو اللہ والے کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا اور رب کے خاص قرب کی طرف سفر کو شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیاں ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کو یہ دولت کا خاص عمل ایک مٹھی کالے چنوں پر یا پھر چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، چاول کے دانے ہوں یا کالے چنے، کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرے ہوں، کوئی پتھر یا کنکر یا چنے یہ اس طریقے کی چیزیں ان میں نہ موجود ہوں۔ اور اللہ والو، بے شک ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج نہیں، چاول کے جو چنے کے دانے وہ بھی کبھی کبھار ٹوٹ جاتے ہیں بیچ میں سے، حرج والی بات نہیں ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ صفائی کا خیال کرنا ہے، کیونکہ صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان و نصف ایمان ہے، اس لیے صفائی کا خیال رکھیے گا۔ اور ذی الحج کی 9 چندی جمعرات کو یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جب بھی 9 چندی جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یہ دولت کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کے 9 چندی جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر آپ لوگ ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر غیب سے ایسی مدد اترتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہیں، نہیں تو ماں باپ بھی اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ یا پھر جس گھر میں وہ لوگ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین بہترین رشتہ عطا کر دے گا۔ وہ رشتہ دار خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ خواہش مند ہیں وہ رشتہ بھی جڑ جائے گا۔ یہ دولت کی وہ خاص تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ خاص عمل ہے، یہ دولت کی وہ خاص وظیفہ ہے۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کو آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں،
اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ ذوالحج کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 3 مرتبہ میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیں۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں نا، سالوں سے جو آپ کی حاجتیں ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ رب کریم کو راضی کرنے کا سب سے خاص عمل ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ماہ ذوالحج کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص تسبیح کسی بھی وقت صرف 3 بار پڑھ لیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے جس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذوالحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اللہ والوں، بس اس تسبیح کو پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذوالحج کی 4 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے۔
رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لیا، اللہ رب العالمین اس پر رحمتوں کو نازل کر دیں گے، اس پہ رحمتیں نازل ہو جائیں گی، یعنی وہ جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مل جائے گا۔ یقین کریں آج کا یہ وظیفہ، آج کی یہ تسبیح کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو، صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ لو، ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر آپ لوگ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو تو سونا بن جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کو لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھ لیں، ایک مٹھی چاول یا چینی بھی رکھ لیں صدقے کے لیے، ورنہ کچھ رقم ہی رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیجئے گا تو اس عمل کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آپ لوگوں نے 2 بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا قہرو، دوسرا نام ہے یا جبارو۔ یا قہرو یا جبارو، یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا۔ اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہر یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے، لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی، اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہر یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہر یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائمز، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ جلالی اسم اعظم ہے، اور جو ترتیب بتائی جائے اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا قہر یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں، یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے، پوری سورت نہیں، صرف آیت ہے۔ یاسین یہ بھی ایک آیت ہے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے۔
ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ لوح قرآنی ہے۔ آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوح قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی، کیونکہ اللہ والوں یہ لوح قرآنی، یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہیں، اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے۔ اور اللہ والوں آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یقین کریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوح قرآن رب کا راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں، اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ویسے کیجئے گا، یاسین الف لام میم، دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ 2 بار ہو جائے گا، یاسین الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یاسین اور الف لام میم کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے لوح قرآنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں لوح قرآنی کے ہی جو ہے وہ آیتیں ہیں، اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ ان میں کتنے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ یعنی آج آپ کی ناممکن حاجتیں بھی ہوں گی نا، آپ لوگ ناممکن حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے، جو ترتیب بتاؤ، جو طریقہ کار بتاؤ، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے، بہت سارے فائدے، یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتوں کی، فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 30 نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، چاولوں پہ بھی دم کر دیجئے گا، اگر صدقے کے لیے رکھے ہیں، اگر کچھ رقم رکھی ہے تو وہ رب کی راہ میں صدقہ ضرور کر دیجئے گا، لیکن کریے گا ضرور، یعنی چھوٹا موٹا صدقہ رب کی راہ میں ضرور کرنا ہے۔ چاول رکھے ہیں تو وہ چڑیا وغیرہ کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں، انشاءاللہ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ چاول نہ ہو تو باجرہ بھی ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ رب کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اب اللہ والو، دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، جو مانگنا ہے جتنا مانگنا ہے جیسا مانگو، اللہ رب العالمین تمام دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ رب کی رحمت کے تمام دروازے آپ کے اوپر کھل چکے ہوں گے۔ بس ماہ ذی الحج کی آپ نے 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔